أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق باب النحی عن المدح اذا کان فیہ افراد، حدیث نمبر 3000 پورا 3000 مدح رجلا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندے نے دوسرے اپنے ساتھی کی تعریف کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک قطعت عنق صاحبک، کہ تو نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی کاٹ کے رکھ دی ہے. قطعت عنق صاحبک، تو نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی کاٹ کے رکھ دی ہے. مرارن، کتنی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تو نے تو اپنے بھائی کی، اپنے ساتھی کی گردن ہی کاٹ کے رکھ دی ہے. اذا کان احدکم مادحا صاحبہ لا محالۃ، جس وقت تم میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے ساتھی کی تعریف کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یوں کہے احسب فلانا واللہ حسیبہ، میرا اس کے بارے میں گمان یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. ولا ازکی علی اللہ احدا، میں اللہ سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کرتا، گویا کہ حالات کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اور اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں کہ انہ ذکر عندہ رجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندے کا ذکر کیا گیا. فقال رجل یا رسول اللہ ما من رجل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل منہ فی قضا و قضا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فلاں بندے سے فلاں فلاں معاملے میں کوئی اور بہتر نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ ویحک قطعت عنق صاحبک، کہ تو نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی کاٹ کے رکھ دی ہے. اور صحیح مسلم اسی باب کے تحت حدیث نمبر 3002 اس کے اندر آتا ہے ان رجل جعل یمدح عثمان، ایک بندہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا. فعامد المقداد، تو حضرت مقداد وہ جھکے. فجسا علی رکبتیہ، وہ اپنے گھٹنوں کے بل ہوئے. وکان رجلا ضخما، وہ موٹے آدمی تھے. فجعل یحث فی وجہہ الحسبا، تو وہ اس کے چہرے پہ مٹی ڈالنے لگے. فقال له عثمان، حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ ما شانک، اے حضرت مقداد تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم یہ تعریفوں کے پل باندھنے والے جو حد سے زیادہ ہی تجاوز کر جاتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھو. فاحثوا فی وجوہہم التراب، تو تم ایسے لوگوں کے چہروں پہ مٹی ڈال دو. اور سنن ابن ماجہ اس کے اندر حدیث نمبر 3742 کے اندر آتا ہے حضرت مقداد ابن عمر کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نحثو فی وجوہ المداحین التراب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ جو یہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں ایسے لوگوں کے چہروں پہ مٹی ڈال دو. اس سے اگلی حدیث 3743 حدیث کے الفاظ ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ایاکم والتمادح، یہ جو تم تعریف بیان کرتے ہوئے حد سے ہی گزر جاتے ہو، تو آپ نے فرمایا فإنہ ذبح، یہ تو تم نے اسے ذبح ہی کر دیا ہے. تو آج اگر دیکھا جائے کہ سیاسی موسم ہے، سیاسی جلسوں کے اندر بھی اور معذرت کے ساتھ مذہبی جلسوں کے اندر بھی جس وقت کسی کو بلایا جاتا ہے تو تعریفوں کے یوں پل باندھے جاتے ہیں، تو یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے. اور جس وقت کوئی تقریر کر کے ہٹتا ہے اسے پھر واہ واہ کہنے والے کہ آج سے بمب کاٹ چھڑیے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیان کیا ہوا اس کو قبول کرے. تو یہ جو ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھ دے دیتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو اپنے بھائی کی گردن کاٹ رہے ہو، یہ تو ذبح کر دینا ہے. ہمارے ایک بڑے اچھے عالم دین دوست ہیں، انہوں نے ایک بات بتائی کہ انہوں نے حضرت مولانا عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جلسے کے لیے یا جمعے کے لیے انہوں نے دعوت دی، اور ان کے آنے سے پہلے حضرت کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا اسپیکر کھول کے کہ آج حضرت مولانا شیخ الحدیث استاد الاساتذہ اس طرح کر کے انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آ کے مسجد کے اندر بیٹھ گئے اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا
اور فرمایا کہ جس بندے کے بارے میں تو نے اتنا اعلان کر دیا ہے اب وہی آگے جمعہ پڑھائے گا، وہی آگے بیان کرے گا، تو ہم نے صرف اتنا کہہ دینا تھا کہ عبد المنان صاحب آئے، انہوں نے یہ آپ جمعہ پڑھانا یا تقریر کرنی ہے۔ تو گویا کہ اتنے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے عالم دین، اور وہ حدیث کے مطابق ہی الحمدللہ وہ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس وقت کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ سیاسی یا مذہبی معاملات کے اندر، ہمیں ان حدیث کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔